سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ جو سلطنت کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے سلطنت عطا کر دیتا ہے، بادشاہت دے دیتا ہے، ملک دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتے ہیں وہ ملک چھین لیتے ہیں، سلطنت لے لیتے ہیں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور وہ جسے چاہتے ہیں عزت دے دیتے ہیں، غلبہ دے دیتے ہیں، غالب کر دیتے ہیں، اور جسے چاہیں وہ پست کر دیتے ہیں، ذلت دے دیتے ہیں۔ بیدک الخیر، آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہی ہے سارے بھلائی۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، کل آپ حضرات کے سامنے اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے متعلق گفتگو کی گئی تھی۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو دعا کرنے کا، مانگنے کا گویا ایک طریقہ بتلا دیا ہے کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دعا مانگو، کوئی چیز مانگو، تو تمہیں یوں کہنا چاہیے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اس طریقے سے اس کو پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے۔ بعض احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اسم اعظم چھپا ہوا ہے، اور وہ اسم اعظم جس کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ دعا مانگے تو وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ بعض روایات کے اندر اور آیتوں کا بھی تذکرہ آیا ہے، جیسا کہ آیت الکرسی کے ابتدائی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے متعلق آیا ہے۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے متعلق، اور وعنت الوجوہ للحی القیوم 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کی آیت کے متعلق فرمایا گیا کہ اس میں اعظم ہے، اس کے اندر اس میں اعظم ہے۔ تو بہرحال بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا
کہ اے معاذ اگر تم یہ کلمات کہہ لو گے پڑھ لو گے، یعنی کہ ظاہر ہے ایک مرتبہ نہیں، بار بار یا جب بھی دعا مانگو ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگ لو گے، تو تمہارے اوپر اگر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتار دیں گے۔ پہاڑ برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتار دیں گے۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی آیت مبارکہ تلاوت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ 2-3 جملے اور بھی اضافی فرمائے کہ یہ آیت جب پوری ہو جائے تو پھر رحمان الدنیا ورحیمہا تعطیہما منہما من تشاء وتمنعوہما منہما من تشاء انت ترحمنی رحمتا اغنینی عن رحمت من سواک۔ یہ الفاظ آپ کہہ لیجئے، پڑھ لیجئے، تو اس سے فرمایا کہ آپ کے پہاڑ کے برابر بھی جتنا قرضہ ہوگا وہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دیں گے۔ محترم سامعین کرام، فرمایا قل اللہم مالک الملک، کہ اے اللہ آپ کہہ دیجئے اے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہی بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ ہی بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، سلطنت دینے والے آپ ہیں۔ یہ جو مشرکین، یہود، نصارہ، منافقین یہ جو سمجھ رہے کہ مسلمانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں فارس اور روم اور یہ چیزیں نظر آ گئیں اور یہ ہم فاتح ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو ابھی کہاں پتہ چلا، وہ تو بڑے منظم ہیں اور بڑے ان کی طاقت ہے اور یوں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ کہہ دو کہ یہ بادشاہتوں کا مالک جس کو چاہے بادشاہت دے دے، ٹھیک ہے نا، جس کو چاہے دے دے۔ تو تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے وہ بادشاہت دے دے، حکومت سلطنت دے دے، اور جس سے چاہے لے لے۔ یہ تو اس کا کام ہے، یہ چاہے تو فقیروں کو بادشاہ بنا دے، گدا بنا دے، اور چاہے تو گداؤں کو کیا کہتے ہیں بادشاہ بنا دے۔ محترم سامعین کرام، یہ تو آپ حضرات نے دنیا کے اندر بھی دیکھا، اور ہم روز اکثر اپنے آنکھوں سے اپنے اس وطن عزیز کے اندر دیکھا، کبھی ایک جناب بادشاہ، کبھی دوسرے کے پاس حکومت، کبھی آج جناب اللہ وہ ہر چیز کا مختار، ایک طرف ہر طرح کا اس پر اقتدار ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اگلے دن اسی کی کرسی ہلی ہوئی ہوتی، ہٹی ہوئی ہوتی، کوئی اور بندہ اس کرسی پر براجمان ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا برطانیہ کا وزیر اعظم گلیڈن سٹون، بڑا ایک اس کا نام، اور اس کو مرد آہن کہا جاتا تھا، بڑا ہی جناب اللہ اس طریقے سے۔ تو اس نے ایک مرتبہ ہندوستان ادھر کیا کہتے ہیں اپنا برطانیہ کے اندر دارالعوام کے اندر یہ تقریر کرتے ہوئے ہندوستانی کو کہا کہ تم میرے طاقت سے ڈر جاؤ، ٹھیک ہے، اور کہا کہ میری اتنی طاقت ہے، اور اس کے منہ سے یہ بڑے بول نکلے کہ اگر آسمان بھی زمین پر آ جائے تو میری طاقت اور میری فوج، یہ جو نیزے ہیں نا، سنگوں کے نیزے، ان کے انیوں کے اوپر اس کو کھڑا کر دیں گے، مطلب اتنی میری طاقت ہے۔ اور وہ برطانیہ جس کے کہتے تھے نا کہ سورج بھی غروب نہیں ہوتا ہے، یا پتہ نہیں کیا اس طرح کے الفاظ کہا جاتے تھے، پھر آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے سمٹ کر ایک جزیرے کے اندر آ گیا، اور کس طریقے سے پھر وہ ہندوستان سے بھاگا، اور کیا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، ٹھیک ہے نا، جس کو چاہے یہ دے دے، جس کو چاہے یہ کر دے۔ جب انسان اپنے وہ انا کے اندر آ جاتا نا کہ میں ہی ہوں، ٹھیک ہے نا، میں ہی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی میں کو کیا کرتے ہیں، نکالتے ہیں۔ ایران کا بادشاہ رضا شاہ پہلوی آپ دیکھ لیجئے کیا اس کے ساتھ تعلق ہوا، اس کے ساتھ کیا ہوا، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہر ایک سیاہ سفید کا مالک، ٹھیک، پھر کیا ایک وقت آیا کہ جب اپنے علاقے سے بھاگا تو پھر اس کے طیارے کو بھی کوئی ملک اتارنے کو تیار نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، بھیک مانگتا رہا، پھر بالآخر مصر والوں نے اجازت دے دی، وہاں پر اترا، اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کی آنکھوں دیکھی صورتحال ہے، شاید میں نے تو نہ دیکھی، میں نے تو کتابوں کے اندر ہی پڑھا، لیکن آپ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ یہ منظر سارا کچھ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا تؤتی الملک من تشاء، ٹھیک ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے ہم حکومت دے دیں، سلطنت دے دیں، جس سے چاہے لے لیں، یہ ہمارا اختیار ہے، ٹھیک ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور اسی طریقے سے جسے چاہے ہم عزت دے دیں، جسے چاہے ذلت دے دیں۔ جی یہ عزت اور یہ ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی
کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا جس سے وہ سمجھا شاید میری اس سے ناک کیا ہے خاک میں مل جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو اسی کی عزت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، اسی کی عزت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ الا ان العزت للہ جمیعا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جس کو چاہے عزت سے کیا نواز دے۔ تو فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس سے چاہے وہ عزت دے دے، جس سے چاہے وہ ذلت دے دے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، آپ کے یہ قبض قدرت کے اندر ساری بھلائیاں آپ ہی کے قبض قدرت کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، جتنی بھلائیاں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبض قدرت کے اندر ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آیت کا جو سیاق ہے وہ یہی ہے کہ بادشاہت جس کو چاہیں دے دیں، جس سے چاہیں لے لیں، عزت جس سے چاہیں دے دیں، ذلت جس سے چاہیں دے دیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہونا چاہیے تھا بیدک الخیر والشر کل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں خیر اور شر دونوں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک چیز کو ذکر کر کے دوسری چیز خود بخود آ گئی، جب خیر ہے تو شر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور دوسری نمبر پر شر کا ذکر اس وجہ سے بھی نہیں کیا۔ بعض آپ فرماتے ہیں کہ یہ دعائیہ کلمہ ہے، دعا مانگی جا رہی ہے، تو انسان عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے خیر و بھلائی کیا ہے مانگ رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر صرف خیر کا تذکرہ کیا گیا ہے، ورنہ برائی اور بلائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبضہ قدرت میں ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے، جیسے مجوسی تھی اور مجوسی وغیرہ یہ جو اقوام، ان کا یہ تھا کہ خیر کا خالق اور ہے اور شر کا خالق اور ہے، ٹھیک ہے نا، کہ خیر کو پیدا کرنے والی کوئی اور ذات ہے اور شر کو پیدا کرنے، برائیوں کو پیدا کرنے والی اور الگ سے کیا ہے ذات ہے۔ گویا کہ ان کے ہاں یہ دوئی کا یہ عقیدہ، ثنویت کا یہ عقیدہ ان کے ہاں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا کہ قرآن مجید کی دیگر آیات کے اندر بھی آتا ہے کہ جس طرح وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ یا خَلَقَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اللہ تعالیٰ نے روشنی اور نور دونوں کو پیدا کیا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خیر اور شر اللہ تعالیٰ قبضہ قدرت میں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے اسی کے اندر خیر کے پہلو نکل آتے ہیں، خیر کے پہلو نکل آتے ہیں۔ بسا اوقات انسان ایک چیز کو بڑا اچھا اور سمجھ رہا ہوتا ہے، اسی میں جناب وہ انسان کے لیے کیا ہے شر نکل آتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو فرمایا انک علی کل شیء قدیر، آپ بے شک ہر چیز کے اوپر کیا ہے پوری کی پوری قدرت رکھنے والے۔ گویا کہ اس آیت کے اندر یہ ساری چیزیں بتا دی کہ یہ جو لوگ اب مذاق اڑا رہے ہیں نا کہ ان کو روم اور فارس کی یہ سب، یہ اللہ تعالیٰ قدرت ہے جس کو چاہے دے دے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، تاریخ کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا فانی سے رحلت فرما جانے کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں 18 ہجری کے اندر ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر، اور پھر آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر یہ روم، یہ فارس، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے ماتحت کیا ہے آ چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر 50 سال کے اندر تک دنیا جناب آدھی دنیا سے زائد آدھی دنیا کے اوپر مسلمانوں کی کیا ہے حکومت، مسلمانوں کا اقتدار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔